12ویں جماعت کے لیے شیخ محمد ابراہیم اردو میں کچھ شعرا ایسے ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی عزت و احترام سے نوازا گیا. ان میں شیخ محمد ابراہیم بھی شامل ہیں کیونکہ شیخ محمد ابراہیم ایک اچھے شاعر بھی تھے اور یہ بہادر شاہ ظفر جو مغل سلطنت کا آخری بادشاہ تھا ان کے استاد اور درباری شاعر بھی تھے، تو اس لیے ان کو عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا. شیخ محمد ابراہیم نام اور ذوق تخلص تھا. وہ ایک سپاہی شیخ محمد رمضان کے بیٹے تھے. 1779 میں دہلی میں پیدا ہوئے. حافظ غلام رسول شوق کے مکتب میں ابتدائی تعلیم پائی. شوق ہے کہ صحبت نے شیخ محمد ابراہیم کے دل میں شعر و شاعری کا ذوق پیدا کر دیا، کیونکہ ایک استاد جو ہوتا ہے اگر وہ قابل ہے تو اس قابلیت کا اثر اس کے شاگردوں پر بھی پڑتا ہے. 19 برس کی عمر میں شاہی قلعے سے ان کا تعلق قائم ہوا. بہادر شاہ ظفر جب 1837 میں بادشاہ ہوئے تو انہوں نے ذوق کو ملک کے شعراء اور خاقانی ہند کے خطابات دیے. پہلا خطاب تو اس وجہ سے دیا گیا کہ ذوق شاعری میں بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے اور اس زمانے کے بڑے شعراء میں شمار ہوتے تھے. دوسرا خطاب اس لیے دیا کہ قصیدہ نگار کی حیثیت سے ان کا کوئی ثانی نہ تھا. غدر سے 2.5-3 سال قبل 1854 عیسوی میں ذوق کا انتقال ہوا. یعنی 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی لڑی گئی جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا، تو اس سے 2-3 سال پہلے ذوق وفات پا گئے. ذوق کی غزلوں میں خیالات و جذبات کی پیچیدگی یا گہرائی نہیں ہے. ذوق نے اپنی غزلوں میں آشکارا مضامین کے علاوہ اخلاقی اور صوفیانہ خیالات و مضامین کو بھی نہایت سلیقے سے پیش کیا ہے. ان کے بہت سے اشعار زندگی کی ایسی ٹھوس حقیقتوں کی ترجمانی کرتے ہیں کہ وہ زبان زد عام ہو گئی، جیسے لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. یعنی لائی حیات آئے، زندگی نے ہمیں لایا اور ہم آ گئے. قضا لے چلی چلے، اور جب موت آ گئی تو دنیا سے چلے گئے. کوئی اختیار ہمیں نہیں تھا، نہ دنیا میں آنے کا نہ دنیا سے جانے کا. اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، نہ ہمیں آنے کی خوشی تھی اور نہ جانے کی. نہ ہمیں اس کا پتہ تھا نہ اس کا. آ گئے، یہاں زندگی گزاری، پھر چلے گئے، لیکن ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا. قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے. 16 کے بعد اس صنف شاعری کے معیار کو قائم رکھنے میں ان کا نام سر فہرست ہے. مضامین میں تنوع، بیان میں زور اور علمیت خاص طور سے نمایاں ہے. ترنم کا خاص خیال رکھتے تھے، یعنی شاعر جب غزل پڑھتے تھے تو ترنم سے پڑھتے تھے. تشبیہ میں ندرت اور پرقاری سے کام لیا ہے. روانی پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے. اب دیکھیں یہاں پر جب آپ کتاب کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کا ایک قصیدہ جو ہے
ذوق کے نام سے ہی در مدح بہادر شاہی ظفر، یعنی بہادر شاہی ظفر کی تعریف میں لکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں پہلے کس طرح سے منظر نگاری ہے، اور پھر کس طرح سے کن الفاظ میں اور کن اشعار میں خوبصورت انداز سے بہادر شاہی ظفر کی تعریف کی گئی ہے۔ جیسے ساون میں دیا پھر ماہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی قدح کس کی بنائی۔ اس طرح سے ہم دیکھیں یہاں پر کئی اشعار ایسے ہیں، شہا تیرے جلوے سے ہے یہ عید کو رونق، عالم نے تجھے دیکھ کے ہے عید منائی، یعنی یہاں پر بادشاہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس طرح زبان و بیان پر ان کی کافی دسترست تھی۔ بارہویں جماعت کے لیے شیخ محمد ابراہیم، اردو میں کچھ شعرا ایسے ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی عزت و احترام سے نوازا گیا۔ ان میں شیخ محمد ابراہیم بھی شامل ہیں، کیونکہ شیخ محمد ابراہیم ایک اچھے شاعر بھی تھے۔